الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قرآن سیمینار بابرکت محفل، عظیم لوگ، اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک جوش اور جذبہ، میرا مالک اسے قبول کرے۔ ہماری نسلوں میں اس کتاب کے ساتھ تعلق کو انتہائی گہرا بنا دے۔ 1400 سالوں سے لوگ اس قرآن مجید کو مات دینے کے لیے اپنے سارے نصاب اکٹھے کر کے مارکیٹ میں لانچ کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رب کا وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں اس کے نازل کرنے والے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں، وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں۔ احباب گرامی، قرآن مجید کی شان میں اتنا ہی کافی ہے، فضل یا فضائل کا لفظ یا فضیلت کا لفظ جب آپ سنتے ہیں تو اس کی حقیقت پہلے جانیے۔ فضل کہتے ہیں بچی ہوئی چیز کو، اور اس سے کئی دفعہ ہم لفظ فضول بھی نکالتے ہیں کہ بچی ہوئی چیز، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی فضیلت پہ، فضائل پہ گفتگو کرتے ہیں، شان پہ کرتے ہیں، تو پھر ہم کچھ اور کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ماں کے 5 بچے ہیں، 4 موجود تھے، پیزا منگوایا گیا، 4 کو تو تقسیم کر کے اس نے جو دیا، جو نہیں ہوتا بیچ میں، ماں اس کے لیے جو بچا کے رکھتی ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے اور خاص ہوتا ہے۔ شاید آپ کا تجربہ ہوا ہو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک ہر دور میں، ہر قوم سے، ہر امت سے خطاب کیا ہے۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے وہ کلام جو اپنے نبی آخر الزمان سے کرنا تھا اور ان کی امت سے کرنا تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے اسے لوح محفوظ میں سنبھال کے الگ رکھ دیا، اور پھر رمضان کی لیلۃ القدر میں پہلے آسمان پہ بیت العزہ پہ اتارا، اور وہاں سے 23 سال میں لمحہ بلمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو اتار کے بتایا کہ تمہارے پیمبر سے ہمارا پیار، اس گفتگو کی فضیلت، کلام کی عظمت، یہ اگر دیکھنی ہے تو پھر اس کے لفظوں سے ملاقات کیا کریں، کیونکہ لفظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کے لفظ جوڑ دیتے ہیں، قبول ہے قبول ہے قبول کہہ کے 2 اجنبیوں کو ایک کر دیتے ہیں، 2 خاندانوں کو آپس میں رشتہ دار بنا دیتے ہیں، تو قرآن کے 2 بول بول کے اگر آپ رحمان سے رشتہ داری نکال لیں تو کیا اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوگا؟
دوسری چیز، اگر لفظ طلاق 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 کہہ دیا جائے تو یہ توڑ دیتے ہیں۔ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے یتیموں سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ تو پھر لفظوں کا لحاظ رکھنا ہے تو پوری انسانیت کے لیے رب نے ہدی للناس کہہ کے اس کتاب کو اتارا ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ کسی گروہ، کسی مسلک، کسی جماعت، کسی جتھے کے لیے نہیں۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور اگر آپ سورہ الرحمن میں جائیں تو رب کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ انسان کو بنانے والا بھی میں، قرآن کو سکھانے والا بھی میں ہوں رحمان۔ حضرات یہاں توجہ چاہوں گا، میں آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ چند لفظوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ 90 کا تقریباً 8 گیٹ تھا یا 89 میں، مجھے یاد آیا کہ 89 میں پہلی دفعہ فیصل آباد آیا تو کسی نے پوچھا کہ لاہور دیکھا ہے؟ میرا جواب تھا نہیں۔ تو بڑی سادگی کے ساتھ اس نے نا لا ابالی میں بول دیا، پھر تو والے جمع ہی نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، سادہ ماحول تھا کہ یار میری اتنی عمر ہے، پیدا ہوئے اتنا سال ہو گئے ہیں، اس بندے نے یہ بات کیسے کی ہے؟ خیر بعد میں پتا چلا کہ مشہور ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا، وہ نہیں جمع۔ لیکن جب قرآن مجید پڑھا اور سورہ الرحمن پہ پہنچا، تڑپ کے سنیے گا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا اور قرآن سکھایا۔ پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں تو پھر قرآن سیکھتے ہیں نا، لیکن قرآن تیری عظمت پہ قربان۔ کہا الرحمن، تیرے رحمان کا تعارف یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھا دیا ہے۔ خلق الانسان، میں نے 150 مفسر ہر مکتبہ فکر کے ڈھونڈے، پڑھا، دیکھا، جانا، پرکھا کہ یہ ترتیب کیوں اللہ نے یہاں ایسی رکھی ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا۔ سب نے بالاتفاق لکھا، اور یہ بات شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پھر سے سنیے، درد سے سنیے۔ رحمان کہتے ہیں کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ 100 سال کا بھی پیدا ہو تو وہ 100 سال کا بھی ہو جائے تو پیدا نہیں ہوا۔ بندہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب قرآن پڑھے۔ آپ پی ایچ ڈی کر لیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں، ایم فل کی ڈگری لے لیں، ماسٹر لیول کی ڈگریاں سنبھال کے بیٹھ جائیں، سارے پروگرامز میں بی ایس کر کے آپ دنیا پہ چھا جائیں، جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ جائیں، بہترین سے بہترین آپ جو ہیں وہ انجینئر ڈاکٹر بن جائیں، وکیل اور جج بن جائیں، حکمران و سیاستدان بن جائیں، بہترین سے بہترین ادیب خطیب صحافی بن جائیں، قرآن نہیں پڑھا تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیونکہ قرآن میں دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہیں نا، یونیورس سے ہے یونیورسٹی، یونیورس کائنات کو کہتے ہیں، اور یونیورسٹی جو کائنات کے علم پڑھائے۔ جائیے ورلڈ کی 10 ٹاپر یونیورسٹیز اس وقت جو ہیں، ان کے جتنے بھی شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں، ان کی فیکلٹیز میں جا کے پتہ کیجئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جتنے علوم ہیں پوری ورلڈ کے اکٹھے کر کے لے آؤ۔ اس مرکزی جامع مسجد کے اندر قرآن مجید میں جو پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت کرم اور توفیق کے ساتھ اس میں علوم پوری کائنات کے ہیں، وہاں صرف دعویٰ ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن نے ٹچ نہ کیا ہو، جس کی بات نہ کری ہو، جس پہ انسان کو جھنجھوڑا نہیں ہو۔ میں نے اسی لیے شروع میں ایک شعر پڑھا ہے کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا۔
بڑی ساری دنیا ڈپلومے لے کے ووکیشنل میں آ کے ہنر اپنا کے کام سیکھ کے کر کے کرا کے سیکھنے سکھانے کا سیٹ اپ جاری کیے ہوئے ہیں، مگر جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ رحمان نے جو قرآن اتارا ہے محبوب کے دل پہ اتارا ہے، محبوب نے دل سے لیا ہے، دل سے سمجھ کے پھر دل سے دیا ہے اور دل سے پڑھایا ہے اور دل والوں کو دیا ہے۔ جب محبوب یہ قرآن دے رہے تھے، جبریل وہی لا رہے تھے، تو محبوب کو جلدی تھی کہ میں سارا یاد کر لوں، جلدی جلدی۔ قیمتی چیز ہو تو بندہ سنبھالتا جلدی ہے۔ جیسے انعام نہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے، سنبھالے نہیں جا رہے تھے، ادھر سے پکڑ ادھر سے لے دیکھ، تو پورا سیٹ اپ تھا۔ اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب جلدیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھانا، اس کو سکھانا، دل پہ اتارنا، اس کو سمجھانا۔ ثم ان علینا بیانا، اس کی بیان اور وضاحت بھی ہمارے ذمہ رہی، آپ بس ان کو دیں اور دل سے دیں۔ حضرات سنیے گا، یہاں پہ میرے محبوب جو آتا تھا جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، نماز میں سناتے تھے، صحابہ سن لیتے تھے۔ میرے نبی کے یار اہل بیت اطہار یہ قلب و جگر میں رکھ لیتے تھے۔ لکھنے والے کاغذوں پہ لکھتے، پتھروں پہ لکھتے، کھجور کے پتوں پہ لکھتے، شانوں کی ہڈیوں پہ لکھتے، مختلف چیزوں پہ لکھ کے گھڑے اور گاگر میں ڈالتے۔ دنیا مذاق کرتی تھی کہ یہ جو چند ورق لکھ کے گاگر میں گھڑوں میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ مقابلہ کریں گے رومن امپائر کا، یہ مقابلہ کریں گے فارس کا، ان دو بڑی تہذیبوں کا۔ لیکن جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو کا سرانہ بنا کے ننگی پتھریلی زمین پہ ہررہ میں لیٹ کے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اس کی حکمرانی دکھائی نا، تو تب شاعر تڑپ کے لکھتا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ایک اور شاعر نے کیا ہے، کہتا ہے کہ کچے گھڑے نے جیت لی، کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ آؤ ذرا قرآن کی تہذیب اور اس کی جیت پہ دو باتیں، اور اس کے بعد اپنا رویہ وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تلک، فیجی کے پہلے جزیرے سے جہاں سورج چڑھتا ہے، وہ آسٹریلیا سے پہلے یورپ کے آخری کنارے تلک، ہر دن 24 گھنٹے دن اور رات نان اسٹاپ قرآن کا پیغام، قرآن کی دعوت، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے اصحاب کا ڈنکا اور طریقہ، میرے پیمبر پہ نازل ہونے والی عبادات، سارے معاملات۔ اللہ کا شکر ہے پوری ورلڈ میں 24 گھنٹے جیتے جاگتے جیسے تم یہاں کر رہے ہو، ویسے پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے یہ سیٹ اپ جاری و ساری ہے، کبھی رکا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت جو ہمارے پاس سب سے زیادہ عمر کا فرد جی رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ اس کی عمر 122 سال ہے۔ میرے اپنے استاذ شیخ حیات لاشاری، جن کو اپنی زندگی میں ملا اور ان کی عمر اس وقت 135 سال تھی، حیدرآباد میں گھمن والا، اور میرے ساتھ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تھے، تو ہم ان سے حدیث کی جب سند لینے گئے، 135 سال کی عمر میں بھی قرآن سینے میں محفوظ۔ حضرات واپس آتے چلے جائیے، 120 سے 30 سال کے لوگ موجود اس دنیا میں قرآن کے حافظ، تیرے رب کے وعدے مکمل، قرآن کی فضیلت اور ڈنکا اور عظمت اور برتری، اس کی میدان میں کوئی اور کتاب جیت لے نہ سکی، ٹھہر نہ سکی۔ 110 سے 120، 110 سے واپس 100 پہ آئیے، 100 سے 110، نیچے سے بڑھیے۔ کورونا میں 6 سال کی عمر کی بچی نے پورا قرآن 114 سورتیں سینے میں محفوظ کر کے دنیا کے اندر اپنا نام منوایا۔ 6 سال کی عمر، 6 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، جتنے بھی عشرے 100 تلک ہیں، 100 سے آگے بھی جتنے لوگ زندہ ہیں،
اللہ کا شکر ہے کہ قرآن سینوں میں بھی محفوظ، وہ ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، انہیں ترجمہ بھی یاد ہے۔ یہ بالغان کو جو شیخ پڑھا رہے تھے، ہاں جی ماشاءاللہ دیکھیں نا جی، یہ تیرے رب نے قرآن کا اعجاز رکھا ہے۔ دنیا میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف بھی ہیں، صحف ابراہیمہ اور صحف موسیٰ بھی موجود ہیں۔ لوگوں بڑے بڑے صحیفے، بائبل، مقدس کتابیں، تالمود لکھی گئیں، پورے ورلڈ میں ڈھونڈ کے دیکھیے آپ کو ان کتابوں کے حافظ نہیں ملتے، اور کوئی اگر مل بھی جائے اتفاق سے تو ایسا کہاں ملے گا کہ آگے 90 سال کے بابا جی تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کھڑا ایک بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے رکیے، 90 سال عمر اپنی جگہ، تجربہ اپنی جگہ، بار بار دہرانا اپنی جگہ، دور کرنا اپنی جگہ، آپ کی بزرگی اور عظمت اور مقام اپنی جگہ، لیکن یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو مشابہ لگ رہا ہے، پھر سے واپس لوٹیے اور صحیح کر کے آگے بڑھیے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ قرآن مجید ایسے جلانے سے جل جائے گا، ہاں جل جاتا ہے، قرآن مجید کے ورق کو آگ لگ جاتی ہے، اسے پانی میں پھینکے یہ بھیگ جاتا ہے، لیکن تیرے رب کی حفاظتوں کا وعدہ اس کی کتابی شکل کا نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس کا ذکر، اس کا تذکرہ، اس کے یاد، اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کی صوت، اس کے رموز، اس کے اوقاف، یہ رب نے دلوں میں محفوظ کروا دیے ہیں۔ سمندر میں بھی ڈبکی لگائے، دریا میں نہائے، نہر میں کود جائے، شاور کے نیچے آئے، یہ ورق نہیں ہے جو بھیگ جائے گا۔ ہم نے حفاظتوں کے ذمے نسل در نسل پوری دنیا میں قرآن کے دے رکھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن، حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ حضرات اس لیے کہوں گا یہ بچے ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ، ان کو پڑھانے والے ہمارے سروں کا تاج، ان کے والدین کل قیامت کے دن کتنے عظیم ہیں۔ اس روایت کا تذکرہ پھر کرنا چاہتا ہوں۔ سائنس کی دنیا ہے، میرے بچوں کو تانا دیتے ہیں کہ دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے، تسی ایتھے ہی بہ کے مسلیاں تے ہلی جاندے اور دنیا مروب ہو جاتی ہے۔ میں نے سپیس میں جانا تھا اور سپیس کے لیے بہت پڑھا، فضاؤں میں جانا تھا، کہکشاؤں پہ کمندیں ڈالنی تھی، رب کے فیصلے اپنے، میری ساری ڈگریاں اپنی جگہ، لیکن ان بچوں کی حفظ کی ڈگری میری ان ساری ڈگریوں سے زیادہ عزت، آبرو اور ویلیو رکھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انجینئر اس دنیا سے جائے گا تو اس کی ڈگری، اس کا کام ختم، ڈاکٹر صاحب گئے تو سرجری ختم، فزیشن اور جو ہے وہ چیک کرنے والے ہاسپیٹل پیچھے کوئی اور لے کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں جج گیا تو اس کی عدالت کے معاملے ختم، اگر حکمران سیاست دان گیا تو معاملہ یہی، ٹریڈ مین بزنس مین گیا تو یہی کیفیت۔ لیکن جب صاحب قرآن اس دنیا سے جائے گا، اس کے بچے صدقہ جاریہ، شاگرد صدقہ جاریہ، تعلیم صدقہ جاریہ، اور آگے اس کی عزت اور آبرو قرآن وکیل بن کے رب کی دربار میں لے جا کے خود کھڑا کر کے، ای ربی، اے اللہ یہ میرا موکل ہے، باعزت جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کلام کو رد نہیں کریں گے، جو کہا جائے گا وہ مانا جائے گا۔ لیکن بات سائنس کی کر رہا تھا، سائنس والوں کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں، پڑھیے، ضرور پڑھیے، ضرورت ہے میگا پروجیکٹس کی، ضرورت ہے انجینئرنگ کی، ضرورت ہے ڈاکٹری کی، ضرورت ہے اس وقت جو ہے وہ کمپیوٹر کی دنیا کی، نئی سے نئی جو ہے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کی، لیکن تیری موت کے ساتھ سب یہاں ختم۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرے والد، تیرے بھائی، تیرے عزیز و اقارب کو کچھ اس کے ساتھ اور ملے، دنیا کی حد تک ہے، لیکن حافظ کے والدین کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کے امام الانبیاء نے کہا، حسنین کے بابا جان نے کہا، اور کمال بات کر گئے، قیامت کا دن ہوگا، فاروق آباد کے ایک ایسے بزرگ کو بلایا جائے گا جسے قوم کمی کہتی تھی، جسے قوم شماری نہیں کرتی تھی، وہ جی اے موچیاں دا بچہ ہے، کمیاراں دا بچہ ہے،
اللہ کہیں گے اس کے باپ کو لے کے آؤ. آج بڑے بڑے چودھری، پیسے والے، دولت والے، عزتوں والے، قوت والے، فوج والے، سپاہ والے، سیادت والے، قیادت والے علی رؤوس الاشہاد دیکھ رہے ہیں. بلایا گیا ہے. جو سر پہ تاج رکھا ہے نظام شمسی بھی شرمندہ ہے. اور وہ نظام شمسی کیا ہے ذرا پڑھ لو. نظام شمسی کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی جھلک دینا چاہتا ہوں. دیا کرو، بچوں کو سمجھایا کرو. اللہ کا شکر ہے ہم احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں. ذرا قریب آ کر کے دیکھ تو صحیح یہ منظر کیا ہے. اللہ اکبر. نظام شمسی میں ٹوٹل 9 سیارے تھے. 2006 میں پلوٹو کو نکال دیا گیا کہ یہ غیر مستقل رکن تھا، حاضر نہیں ہوتا تھا، حاضری اس کی کم تھی. 75% حاضریاں نظام شمسی میں نہیں دے سکا. اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا. باقی 8 بچے. ان میں ایک سیارہ ہے مشتری. یہ زمین سے 1300 گنا بڑا ہے. یہ جو زمین ہے نا تیری میری، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اللہ کا چیلنج ہے، جتنے جن ہیں وہ مل جائیں، جتنے انسان بڑے بڑے گزر گئے وہ آ جائیں، موجودہ آ جائیں، جو قیامت تک آنے ہیں وہ بھی آ جائیں. تم مل کے میرے زمین اور آسمان کے اقطار کو کراس نہیں کر سکتے. زمین اتنی بڑی ہے لیکن 1300 زمینیں مشتری کے ایک پیکٹ میں ڈالی جا سکتی. ہاں جی، اس میں کتنے پھول آ گئے؟ آگے نا جی. اس پھول کی اپنی وسعت اپنی جگہ، اس کی ایک ایک پتی اپنی جگہ، زمین کی ساری وسعتیں اپنی جگہ. 1300 زمینیں جیسے اس پیک میں ایسے پھول ہیں وہ ڈالے جا سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، مبالغہ نہیں کر رہا. ناسا کی سائٹ کے اوپر یہ عبارت موجود ہے. 1300 زمینیں کس میں؟ مشتری میں. اور پھر سائنس لکھتی ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے کہ 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں یہ ایک سورج میں ڈالی جائیں تو 1000 مشتری اس میں سما سکتا ہے. پھر 4 کروڑ سورج اکٹھے ہو جائیں تو رات کے وہ ترنگڑ جو پچھلی رات 3 ستارے لائن میں آتے ہیں، وہ درمیانی ستارے میں 4 کروڑ سورج داخل کیے جا سکتے ہیں. مطلب کہ وہ 4 کروڑ گنا بڑا ہے. اور یہ اتنی بڑی کہکشائیں، یہ گلیکسیز، یہ بڑی جتنی وجود اور حجم رکھنے والے ہیں، اس تاج میں لگے ہوئے ایک موتی کے سامنے شرمندہ ہوں گے جو حافظ کے باپ کو اور ماں کو دیا جانا ہے. یہ خبر ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی حافظ کو کیا ملنا ہے یہ تو آپ نے سوچا ہی نہیں. میرے نال دے نا جی پروفیسر کدی اسلام آباد ہڑتالاں کردے بیچارے، کدی لاہور کردے نے جی ساڈا نا جی گریڈ اپ گریڈ کیتا جائے. 17ویں والے 18 والے 19 والا 20 والا چاہتا 21 والا چاہتا ہے کہ 22 جا کے چلو جی فل فلیج پوریاں سہولتاں دے نال جڑا نا پینشن لواں تو میں ریٹائر ہوا. لیکن ایویں ہوندا نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اساتذہ بیٹھے ہیں، ٹیچر سے پوچھئے کتنی تگ و دو ہوتی ہے. تیرے رب نے دنیا میں یہ گریڈ کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا اور دنیا بھاگ رہی ہے، حافظ کے پتہ ہے گریڈ کتنے رکھیں؟ میں کوئی ضعیف روایتیں اٹھا کے جمع تقسیم کر کے ادھر ادھر کی باتیں جوڑنے کا عادی نہیں ہوں. میں سیدھا ڈائریکٹ کہتا ہوں حافظ قرآن کو سارے مسالک کے پاس، مساجد میں، مدارس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. اسے بلا کے جنت میں پہلے درجے پہ کھڑا کر کے اللہ کہیں گے اقرا، پڑھ تے چڑھ. ہر لفظ کے بدلے، ہر آیت کے بدلے تو پڑھتا جا، تیرا گریڈ بڑھتا جائے گا. الحمد کی الف سے شروع کر والناس کی سین پہ جہاں جا کے رکے گا وہ تیرا مقام ہے. اور پتہ کتنا 6236 آیتیں ہیں قرآن میں. مشہور ہے نا 6666. لیکن جو ہمارے جتنے بھی نسخے ہیں گھر جا کے گنیے گا 6236 کوفی نسخوں میں ہماری آیتیں ہیں. تو ان آیات کے مطابق اگر ایک گریڈ بھی ملے تو اس حافظ قرآن کے گریڈ تو دیکھ. اچھا یہاں تک تو تھا عظمت.
وہ تو قرآن کی ہے، حافظ قرآن کی، داعی قرآن کی، مبلغ قرآن کی، لیکن ہدی للناس جن میں انسانیت ہے انہیں رہنمائی دے گا یہ۔ اچھا بھائی سیدھی سی بات ہے، یہاں میں تھوڑا سا یو ٹرن لینے لگا ہوں اور وہ اپنی طرف مڑنے لگا ہوں۔ ہر بندہ کم از کم خود کو تو انسان کہتا ہے کہ نہیں؟ دنیا 8 ارب ہے، 2 ارب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی مسلمان ہمیں کہے نہ کہے ہم خود تو مانتے ہیں نا، خود کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومنوں کوئی تمہیں مانے یا نہ مانے، تم تو مانتے ہو کہ میں مومن ہوں، کوئی جنتی کہے نہ کہے تمہارا تو مائنڈ ہے نا میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ نے اس سوچ کو مد نظر رکھ کے آواز دی، ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پوری سیفٹی میں داخل ہو جاؤ۔ سیفٹی ہم نے لفظ معنی کر لیا اسلام میں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیفٹی میں آ جاؤ۔ سیفٹی کیا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کے شعلوں سے بچ کے جنت میں چلا گیا یہ سیف ہے، یہ کامیاب ہے، یہ عظمتوں کو پا گیا، یہ صحبتوں کو پا گیا۔ تو موڈ ہے نا سب کا جنتی ہونے کا، کیا بلکہ اللہ کا شکر ہے، وراثت ابو کی ہے تو ابو کے تو وارث ہم ہیں نا۔ جنت تو اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو دی تھی، تو ہم تو پوتے ہیں نا، بیٹے ہیں کہ نہیں؟ اگر بیٹے اور اولاد ہی وارث نہیں ہوگی تو وارث کون ہوگی؟ ڈرا دیا دنیا نے فلاں جائے گا فلاں نہیں جائے گا، نہیں، ہر وہ بندہ جائے گا جو اڑیل نہیں ہے، جو اڑتا نہیں ہے، جس میں انسانیت ہے۔ ہدی للناس، اچھا خود کو انسان تو سارے ہی کہتے ہیں نا، دوجا پاویں سانو گال کڈ کے کچھ اور کہہ دے، کوئی جانور بنا دے، لیکن ہم تو اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں۔ تو آئیے ذرا چیک کریں غلطی کہاں ہوئی ہے۔ قرآن تو رہنما تھا، یہ تو عزت دیتا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس سے تو بلندیاں ملتی تھی، عزت ملتی تھی، ترقی ملتی تھی، مگر بحرانوں کا شکار کیوں ہے؟ مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل دل بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، بڑے بڑے ادیب و خطیب بھی ہیں۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا میں اور گگلی لگی ہوئی ہے، انگلیوں کے نیچے ریسرچ کا جہان بھی ہے، عزت کیوں نہیں مل رہی؟ پہلا جواب، اللہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والوں کو عزت دے دیتے ہیں۔ انسان ہونا چاہیے، مسلمان بھی نہیں بولا شریعت نے، انسان ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہو کہ یورپ والے ٹریڈ میں، بزنس میں، کاروبار میں ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے قرآن کے 2 اصول لے لیے۔ کون سے 2 اصول تھے جو ہمارے پاس تھے؟ ہم تو لے نہیں سکے۔ سردی ہو جرابیں ہوں پہنی نہ ہوں، گرمی ہو پنکھے موجود ہوں چلائیں نہیں، گھر میں پانی نہیں ہو پمپ موجود ہو اس کو آن نہیں کریں، تو غلطی کس کی ہے؟ بھائی قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہیں، ترجمے بھی ہیں، علم بھی ہے، آیات بھی ہیں، مقدر ہمارے نہیں بدل رہے، قسمتیں یورپ پہ مہربان ہیں، تو کیوں کبھی سوچا؟ ہدی للناس، انسان بن کے جو بھی لے لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، دنیا ہو یا آخرت ہو یہ اگلا میٹر ہے۔ انہوں نے 2 اصول لیے، نمبر 1 سچ بولنا ہے، نمبر 2 امانت میں خیانت نہیں کرنی، تیسرا کوئی اصول نہیں ان کے پاس۔ یہ دونوں اصول صاحب قرآن نے دیے، التاجر الامین الصدوق، کہ ایک سچ بولنے والا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین، یہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنتوں میں ہوگا۔ اب آئیے اپنی منڈی میں فاروق آباد، چلو فاروق آباد چھڈو فیصل آباد، آپ غصہ ہی نہ کر جائیں، معزز لوگ ہیں جی، میں اپنی منڈی میں چلتا ہوں، میرے 8 بازار ہیں، اس کے ارد گرد گول بازار ہیں اور سب گول ہے۔ پہلی چیز تھی کہ سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ بھری مجلس میں صرف مجھے 1 ہاتھ چاہیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہ بولنا، سچ بتانا۔ جی میں پنجابی چ کہندے نا باں ویلنے چ تو کوئی نہیں آئی، میں کہڑا کچھ کہہ لینا۔ جن نے اج تک زندگی چ جھوٹ نہیں نہ بولیا وہ 1 ہاتھ تے وکھاوے سجا۔
یہ ہے ہماری انسانیت کا قرآن سے تعلق اور لیا ہوا نور۔ قرآن نے تو کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، صاحب قرآن نے تو کہا ہے ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ فاجر آدمی کا کام ہے۔ یہ منافق کی موٹی اور پہلی علامت یہ ہے کہ جھوٹا ہوگا۔ دوسری چیز، محبوب نے کہا کہ منافقوں کی منڈی دیکھنی ہو تو یہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ میرے سمیت کوئی بندہ ہاتھ چکے کہ میں آج تک زندگی جننے وعدے کیتے نے نبھائے نے۔ تیسری چیز کہا یہ جب لڑے تو گالی دیتا ہے، قرآن گالیوں سے روکتا ہے۔ صاحب قرآن نے بھی روکا۔ میرے نبی کے ایک یار آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے کہا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی۔ اس صحابی کی زندگی میں لکھا ہے کہ مرتے دم تک یہ کہتا ہے جب سے میرے محبوب نے روکا ہے رب کی قسم ما سببت احدا، میں نے کسی انسان کو گالی دینا تو درکنار، ولا شاتم ولا بعیرا، میں نے کسی بھیڑ کو بھی گالی نہیں دی، کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی، ڈنگر ڈھور کو گالی نہیں دی۔ ایک بندہ چاہیے پری مسیت چو قرآن سارے ہی سننا آیا جنہیں آج تک گال نہ کڈی ہوئے۔ مناظرے کر کے جیتنا ہو تو بڑا آسان ہے، میں بھی جیت سکتا ہوں، آپ بھی جیت سکتے ہیں۔ لکھنا ہو تو بہت لکھ سکتے ہیں، بولنا ہو تو بہت بول سکتے ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ایک اور شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے کہا غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ کچھ چہرے ہی اللہ نے نا غصے والے بنائے ہوں نے، جی میں کچھ سمائلی فیس ہوں نے نا، کچھ ویسے ہی غصیلے ہوں نے۔ بلا وجہ 5-6 چہرے میں ادوں دے گھورن ڈے نے تو میں بڑا پریشان سا، میں کی گوایا ہے۔ نہیں پانی نہیں، قرآن علاج کرتا ہے۔ صاحب قرآن آیا غصے والا، میرے محبوب بڑے کمال کے فیس ریڈر تھے، چہرہ دیکھا کچھ اور نہیں کہا، صرف ایک نصیحت لا تغضب۔ ساڑھی طرح نہیں کہ پورا میڈیکل سٹور چوک کے دے دو کوئی تو لگے گی، پراپر تشخیص کرتے، نبض پہ ہاتھ رکھتے، دکھتی رگ کو ہاتھ رکھ کے ایسا سکون دیتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ پوری زندگی پھر میں نے کبھی، بلکہ دوسرے لوگوں نے بیان دیا، اسی انہوں کدی غصہ کر دیا نہیں ویکھیا۔ لو پئی ایک بڑا ہی شریف تو شریف بندہ جڑا تواڈے چ بیٹھا ہوئے، میں تو نہیں جے ہے، میں ہاتھ چک لے، جن نے آج تک کدی نہ غصہ نہ کیتا ہوئے، ایک بندہ صرف۔ تے پاجی اپاں چلے تے 7 سمندر پار کرن تے دنیا نو دعوت دین تے کافراں نو مسلمان بناؤن، تے ساڈے کولوں تے ہلے منافقت سدھی نہیں ہوئی، تے چارے موٹیاں موٹیاں علامتاں منافقاں والیاں ساڈے چ۔ ہن کوئی اسی کہہ سکاں گے کہ عبدالرزاق تو بہت بڑا منافق ہے؟ کہو ہاں اپنے آپ نو ذرا تس، نہیں کہا جاتا نا۔ جب دوسرا کہتا ہے تو برا لگتا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، بحران ہے، آزمائشیں ہیں، غربت ہے، فقیری ہے، لیکن قرآن کو لینا کوئی نہیں چاہ رہا، کوئی نہیں لینا چاہ رہا۔ قرآن کی ایک آیت مثال دینا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ہدایت یہ ہے، رہنمائی یہ ہے، اصول یہ ہے، آرڈیننس یہ ہے، قاعدہ اور قانون یہ ہے، پہلا لا یہ ہے کہ جس کو بھی ہم زمین میں حکومت دیں، حکمران بنائیں، بادشاہ بنائیں، سٹیٹ کا والی بنائیں، سلطنت اس کے حوالے کر دیں، کشور حسین شاد باد کا مالک بنا دیں، اس کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کا وضو اور نماز سیدھی کرے۔ پڑھیا سارے آنے میں، لیکن اسی آؤندیاں پہلا رولا ہوندا جی اتنے کرپشن مکاؤنی ہے تو غربت مکاؤنی ہے۔ رولا غربت دئی ہے، بھائی غربت نہیں ختم ہو سکتی۔ تیرے محبوب کی خلافت راشدہ میں ادھر ابھی موقع ملا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت راشدہ کا پہلا پل آتا ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ کرسی منگوائی، حدیث کی کتابوں میں موجود، کرسی منگوائی، اوپر بیٹھے، پانی کا لوٹا منگوایا۔ تبلیغی تھے،
بڑا لوٹا لوٹا کرتے ہو. قرآن سے اعتبار اٹھ گیا. پیار ہوتا تو اعتبار ہوتا. میرے نبی کے یاروں نے یاری بھی نبھائی, پیار بھی نبھایا, معیار بھی رکھا اور اعتبار بھی کیا. پانی کا لوٹا منگوا کے جتنے لوگ تھے قریب کیے, وضو کیا اور کر کے دکھایا اور ان کو کہا کہ یہ ہے میرے پیغمبر کا وضو, یہ ہے میرے نبی کا وضو. یار وقت دا حکمران ہوئے تو لوٹا پھڑ کے تو وضو کراؤن ڈیا ہوئے تو عجیب نہیں لگتا اج دے دور چ. اور یہی کام کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پہلے. روایات میں موجود, سند موجود, صحیح احادیث کے اندر موجود. کرسی منگوائی, بیٹھے, پانی منگوایا. کلی کے 2 طریقے تھے, دونوں بتائے جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا طریقہ چلو پانی کا لے کے منہ میں ڈال کے اس کو گھمانا ہے, مزمزہ کرنا ہے, پھر کلی کرنی ہے, پھر اس کے بعد الگ پانی لے کے ناک میں چڑھانا ہے, اس کو خیشوم تک لے کے جانا ہے, پھر جھاڑنا ہے. اور دوسرا طریقہ حاکم وقت, کہا چلو پانی کا یوں لے کے پہلے آدھا منہ میں لے لینا ہے. اب منہ بند, سانس کہاں سے آ رہی ہے؟ صرف ناک سے. جب سانس یہیں سے آ رہی ہے تو باقی پانی ناک میں آٹومیٹکلی خود بخود اوپر چڑھے گا, ویکیوم ہوگا, ہوا کا پریشر ایسا بن رہا ہے. دونوں طریقے مصطفیٰ کے سکھا کے اپنی خلافت راشدہ کا آغاز کیا تو قرآن کی تعلیمات سے کیا. پھر قرآن کیوں نہ کہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. 1400 برس بیت گئے ہیں. جناب علی المرتضیٰ کی وہ حیدر کرار کی وہ عظمت, جناب عثمان کی وہ غنیمت. کہنا بڑا آسان ہے. کسی کے پردادا جی کا اس وقت بینک میں کوئی اکاؤنٹ چل رہا ہے؟ پردادا جی کا نہیں چل رہا نا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائی نیم آج بھی ان کا اکاؤنٹ مدینہ منورہ میں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ان کے نام کے وقف, قرآن سے جڑی ہوئی ان کی زندگی, قرآن پڑھا ہے, زندگی میں نافذ کر لیا ہے. قرآن نے بتایا کہ دولت جمع کر کے عزت نہیں ملتی, بانٹنے سے سخاوت کہلاتی ہے. پھر آتا گیا, دینے والوں نے 10 گنا بھی بولا. کہا کوئی ہے جو میرے ساتھ وعدہ کر کے اس سے بھی زیادہ دینے کا کہہ چکا ہے. لہٰذا جب اونٹ غلے کے منگوائے گئے اور آڑتیوں نے بولی دے کے 10 پہ رک گئے, کہنے لگے جو زیادہ دیتا ہے دے لے. اور جب سارے اونٹ لا کر کے بیت المال کے اندر جو ہے ان کا سامان اتروا دیا گیا تو پتہ تب چلا کہ میرے نبی کے یار دل سے سن کے, دل سے پڑھ کے, دل سے بنے تھے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. آخری بات اور یا سلام, قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہیں جانا. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے, چھوٹی سی ایک آیت ہے. میں آخری کیا تھا, پگدڑ مچ گئی. اچھا خیر, قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہو گیا, پڑھا ہے آپ نے بھی, میں نے بھی سنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جتنی پنجابی چ کہندے نا ات پاکستانیاں نے چکی ہوندی ہے نیو ایئر نائٹ تے شاید ہی کسی نے چکی ہوگی. ایک سروے ہے کہ عید الفطر کے دن سب سے زیادہ پاکستان میں پاکستانیوں کے ہاں فلمیں, ڈرامے, یہ وہ, میں اشارہ بچے بیٹھے ہیں نہیں کر سکتا, بس عقل مند کے لیے کافی ہے. سب سے زیادہ شراب عید الفطر کے دن پی جاتی ہے اور سب سے زیادہ زنا بھی اسی دن ہوتا ہے. نیو ایئر نائٹ, دسمبر کی آخری آدھی رات, جنوری کی پہلی آدھی رات. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ زنا کی ریشو اس نائٹ بھی ہے. جنوری یوں گزری, فروری میں 14 فروری ویلنٹائن, یہ پھول گواہ ہیں. پھول منڈیوں میں پھول ختم, پتیاں ختم. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج,
साहिब कुरान ने दिल से कहा था जवानों जो ही जवानी हो ना तो फौरी निकाह कर लिया करो, वालिदैन को कहा करवा दिया करो, जैसे नमाज लेट नहीं करनी ये भी नहीं करना, मगर तूने मैंने 18 साल का कानून बना दिया। कभी आम का भी कानून बनेगा कि जब ये अभी पकने को तैयार है, पका नहीं है, तोड़ के पेटियों में पैक करके मिसाला लगा के मंडी में भेज दिया जाए ताकि फर्रुखाबाद में जब पहुंचे तो तैयार हो। अगर इसको 8 दिन मजीद इंतजार करवाओ तो खाने के काबिल रहेगा। तो ये जो बच्चा तेरा 9-10 साल में तैयार हो गया है, बेटी तैयार है, ये बिल्कुल पकी हुई है, या माशर शबाब महबूब ने आवाज़ दे दी है और निकाह के लिए कह दिया है, तू इंतज़ार कर रहे, अभी तालीम बाकी, अभी कमरे बाकी, अभी मकान बाकी, अभी जो है वो जायदाद बाकी, अभी बड़े सारे मसले मसाइल बाकी, अभी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना, अभी वो करना है, अभी ये करना है। और फिर तेरे यहाँ फरवरी में फूल लेके दुनिया निकली हुई, एतराज कल को फूलों पे आएगा, मसले गए हैं, फेंक दिए गए हैं, लेकिन वो भंवरे जिनको तूने इजाजत दे रखी है दूसरी शादी करनी तो जुर्म बन जाए, मगर तेरे फर्रुखाबाद में कुरान के होते हुए मैं किसी से पूछूं बेटा इस साल आपने कितने वैलेंटाइन बनाए, सर माशाल्लाह इस दफ़ा मेरे 100 फूल लगे हैं। सर आपके कितने लगे हैं? मेरे तो 80 लग गए ना सिर्फ। इस कौम को क्या कहूँ, ये कुरान वाली कौम है, कलमे वाली कौम है, ये बहरान ना आए तो क्या आए। वला फशज़ ज़िना फ़ी कौम इल्ला फशा फ़ीहिम अत्ताऊन वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मदऊ। जिस कौम की बस्तियों में, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में घर घर चकला बन जाए, सोशल मीडिया के ऊपर सब मुयस्सर हो जाए, नमाज कुरान की जगह ये चीज़ें ज़िंदगी में दाखिल दिन रात हो जाएं, इंतज़ार करो मेरा रब उस कौम के मैदे पकड़ लेता है। बुलाओ इस फर्रुखाबाद के किसी एक हकीम को, हमारे मैदे सलामत हैं। ताउन कहते ही मैदे की बीमारी को है, पेट की 70 बीमारियां, वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिमुल्लज़ीना मदऊ, ऐसी ऐसी नई बीमारियां आएंगी पहले बुजुर्गों ने नाम तक भी नहीं सुना होगा। कोरोना असी तो एक गड्डी वेखी सी टोटा वालियां दी, ਹੁੰਦੀ ਸੀ ना जी ਟਿਓਟਾ ਕਰੋਨਾ, उस तो बाद पता नहीं कित्थों कित्थों तो की ते हाले किन्ने किन्ने आने ने। असी असल वाल नहीं जाना, 11-22 वधा लेनी है, एमरजेंसी ज़्यादा कर लेनी है, हॉस्पिटल ज़्यादा, फार्मेसियाँ तरक्की कर गई। जनाब आपका जिना का सिस्टम, निकाह का सिस्टम बिगड़ गया है, हसब नसब बिगड़ गया है। पता करो, बच्चियाँ कच्ची कलियाँ हाथों से तोड़ के मसली जा रही हैं और निकाह के वक़्त कवारी मांगी जा रही हैं। जब मार्केट में किसी को छोड़ा नहीं गया, वला तकरबुज़ ज़िना को अपनाया नहीं गया, तो फिर पहली रात तलाक ही होनी, फिर खुले होने, फिर जंगे ही होनी है। आओ मस्जिद नबवी में ले चलूँ और उसके बाद आप अपने अपने घर चलें। फिर मेरे महबूब बैठे हैं, एक नौजवान आया और आके सीधा कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लम, मुझे पता है कि हद लगती है, मुझे पता है कोड़े मारे जाते हैं, रजम किया जाता है, लेकिन मैं दर्द किसको सुनाऊं, मैं दुखड़ा किसको सुनाऊं, मैं बेबस होके आया हूं, मेरे वजूद की ताकत मुझे मजबूर कर रही है, आज आप मुझे जिना की इजाजत दे दें। बेटियों वालों, सब बेटियां रखते हैं, मस्जिद नबवी में इतनी जुर्रत, जिना। आपने जैसे आदत मुबारक थी, हदीस के सियाक़ो सिबाक़ को मद्देनज़र रख के बात कर रहा हूँ, लफ्ज़ वहाँ नहीं है। जैसे इब्ने उम्मे मकतूम आए कि नबी ना हूँ, घर में नमाज़ पढ़ लूँ, तो आपने कहा पढ़ लिया करो। खुश हो के जब जाने लगे तो वापस बुलाया, कहा आओ अजान सुनते हो, कहा जी, कहा फ़ला इज़न मैं अपना फतवा वापस लेता हूँ, फिर तुम्हें घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। सारे मुसलमान बैठे हैं मस्जिद में, कोई दूसरा तो नहीं। एक बंदा हाथ चुक के कहेगा कि मैं सारी जिंदगी एक भी नमाज कभी घर नहीं पढ़ी। इब्ने उम्मे मकतूम कहते हैं कि फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी नमाज नहीं आई, नबी ना था, कोई लाने वाला नहीं था, घर दूर था, जो मसले मसाइल थे, मैंने फिर जो भी नमाज का टाइम आया है नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी है। ये आया, कहने लगा महबूब जिना की इजाज़त। आपने कहा जाओ।
دروازے تک پہنچا نا، خوش خوش اجازت مل گئی ہے، بندے کو ڈسکاؤنٹ مل جائے، چھٹی مل جائے تو خوشی تو ہوتی ہے۔ آپ نے واپس بلایا، کہا گل سن چلے ہیں؟ جی۔ تیرا گھر خالی ہے؟ جی ظاہر ہے میں جا رہا ہوں تو گھر تو نہیں۔ تیری طرح کا کیس کوئی اور آئے تو تیرے گھر بھیج دوں؟ چیخیں نکل گئی۔ حدیث کے لفظ ہیں، لب و لہجے بدل گئے۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ کہنے لگا کیف ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے گھر؟ کہا جس کے گھر جا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن، بہو، بیوی، بیٹی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، اس نوجوان کے سینے پہ محبوب نے ہاتھ رکھ کے یوں دعا کی، اللہم ثلج صدرہ، اے اللہ اس کی سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کے اٹھان میں حیا پیدا کر دے۔ پوری زندگی یہ صحابی پھر نوجوان سر اٹھا کے چلا ہی نہیں، جھکا جھکا سا، مٹا مٹا سا، کہ کوئی میرے گھر آئے گا میری بہن کے ساتھ۔ بڑی چیز ہے بابا غیرت۔ قرآن حمیت بھی دلائے، غیرت بھی دلائے، سچ بھی سکھائے، امانت بھی سکھائے۔ یہ آپ کو گالی سے روکے، برائی سے روکے، نفرت سے روکے، تعصب سے روکے، ہٹ دھرمیوں سے روکے، فرقے بازیوں سے روکے۔ کسی بات کے روکنے پہ تو ہم رکے نہیں، اور اپنی سیفٹی کے اصول کیا ہیں؟ میں لاہور سے واپس نکل رہا تھا، بچے گاڑی میں بٹھا لیے، گاڑی ابھی چلی ہے تو پیچھے سے دڑ دڑ 2-4 تھاپے لگے۔ میں نے گاڑی روکی، کیا ہو گیا؟ خیر ہے۔ تو بھائی بھاگے آئے، کہنے لگے آنا باجی دا دوپٹہ باہر رہ گیا، برقے کا نا اتنا حصہ باہر رہ گیا۔ میں کہ یار ایڈی کیڑی گل سی گڈی کٹن والی، آپ تے ساری اندر ہی ہے نا، انہاں کہ برقع ہی باہر سی؟ وہ کہندے نہیں جی سیفٹی دے خلاف ہے سفر کرنا تسی۔ بوڑھی دا انہاں کہ برقع باہر برداشت نہیں ہویا تے آپ سارے دے سارے اسلاموں باہر پھرنے ہیں تو رولا ہی کوئی نہیں۔ بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گئی یا ساحل کی جھاگ پر؟ آؤ آج فیصلہ لیں۔ بچوں نے تو قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن میں 500 چیزوں کا حکم ہے کرنا ہے، 500 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ انہاں چو اپنے شعبے دیاں 5 موٹیاں موٹیاں چیزاں لے کے اللہ دی قسم عمل شروع کر دو، تسی جنتی ٹردے پھردے جنتی ہو اس دنیا چ۔ دنیا مننے تو پاویں نہ مننے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔